السلام علیکم، میں ہوں یا احمد انصاری اور آج میں آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش ہوا ہوں ایز این انجینئر. جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے آپ سے یہ شیئر کیا تھا کہ انجینئرنگ کی 15 وہ ریئل ایگزامپلز جو کہ آپ کی ریئل لائف میں زندگی گزارنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس ویڈیو میں ہم باقی 15 ریئل ایگزامپلز آپ سے شیئر کریں گے اور آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ انجینئرنگ صرف اور صرف انڈسٹریز، کیلکولیشنز اور فائنینس کا نام نہیں ہے، جبکہ انجینئرنگ وہ شعبہ ہے کہ جو آپ کی ریئل لائف زندگی گزارنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر آپ زندگی گزار سکتے ہی نہیں. تو انجینئرنگ کا جو کردار ہے وہ آپ کی ریئل لائف میں اس سے زیادہ ادا کرتا ہے جو کہ آپ انڈسٹریز اور کیلکولیشنز اور تو اور آفیسز میں دیکھتے ہیں. تو اب ہم باقی آپ سے 15 ویڈیوز شیئر کریں گے، پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا. تھینک یو. اب ہم آتے ہیں کمپیریزن نمبر 16 پہ، جو کہ بلون سے کمرشل ایئر لائن تک کا سفر ہے. پہلے زمانے میں اڑنا ایک خواب تھا جو کہ بڑی مشکل سے ایک بلون کے ذریعے مکمل ہوا، جو کہ انسیف بھی تھا. آج کمرشل ایئر لائنز ہیں جو کہ ایک کانٹیننٹل سے دوسرے کانٹیننٹل کو چند منٹوں میں جوڑ دیتی ہیں. بلکہ میں تو کہوں گا کہ آج کے دور میں اس سے زیادہ سیف ٹریول کوئی بھی نہیں. انجینئرز نے صرف اڑنا نہیں سیکھا بلکہ آسمان کو روزانہ کا سفر بنا دیا. اب آتے ہیں کمپیریزن نمبر 7 پہ، جو کہ لکڑیوں سے کے بریجز سے لے کر سسپینشن برج تک کا سفر ہے. پہلے زمانے میں دریا پار کرنے کے لیے لکڑیوں کو رکھا جاتا تھا جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ خراب بھی ہو جایا کرتی تھی، لیکن آج کے زمانے میں سسپینشن بریجز کا استعمال ہوتا ہے جو کہ میلوں دور تک کا سفر دریاؤں کے اوپر سے پار کرا دیتی ہیں. اور آج کے دور میں اس سسپینشن بریجز سے ہزاروں گاڑیاں باحفاظت گزر جایا کرتی ہیں. انجینئرز نے صرف اور صرف دریاؤں کو پار کرنا نہیں سکھایا جبکہ معیشت کو آپس میں جوڑ بھی دیا ہے. اب آتے ہیں کمپیریزن نمبر 18 پہ، جو کہ رسیوں کی سیڑھی سے لے کر الیکٹریکل ایلیویٹر تک کا سفر ہے. پہلے زمانے میں جب آپ کو ورٹیکل موومنٹ یعنی جب اوپر جانا پڑتا تھا تو بہت مشکل ہوتی تھی. یا تو اوپر جانے کا مطلب تھا کہ جتنی سیڑھیاں ہوں اتنا چڑھنا، یا پھر رسی کی سیڑھی کا استعمال کر کے اوپر جانا. لیکن آج کے دور میں ایلیویٹرز اسکائی اسکیپر بلڈنگ تک کا سفر بھی چند منٹوں میں پورا کرا دیتی ہے. آپ پہلی منزل سے 100ویں منزل تک کچھ منٹ تک پہنچ سکتے ہیں. یہ ایک ایسی ایجاد ہے کہ جن شہروں کو آج جدید طریقے سے ہم جانتے ہیں، اگر یہ ایجاد نہ ہوتی تو ان شہروں کا وجود بھی نہ ہوتا. کمپیریزن نمبر 19 ہے، جو کہ ہینڈ ریٹن کتابوں سے لے کر ڈیجیٹل لائبریری تک کا سفر ہے. پہلے علم صرف ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں موجود تھا جو کہ نادر، علم والے اور چند ہی لوگوں کے لیے میسر تھی. لیکن آج کے دور میں ڈیجیٹل لائبریری کی وجہ سے آج کتابیں گھر بیٹھے ہر شخص کو میسر ہیں. تو اب علم ایک امتیاز نہیں رہا جبکہ انجینئرنگ نے اسے آپ کا حق بنا دیا ہے. اب آتے ہیں کمپیریزن نمبر 20 پہ، جو کہ کمپیوٹنگ ایباکس سے لے کر سپر کمپیوٹر تک کا سفر ہے. پہلے دور میں گنتی کرنے کے لیے آپ کچھ بھی سامان اٹھاتے تھے اور اس کو ایک ایک کر کے گرا کے گنتی پوری کرتے تھے. لیکن آج کے دور میں کمپیوٹرز نے ٹریلینز تک کی گنتی کو کتنا آسان بنا دیا ہے. انجینئرز نے گنتی کو انگلیوں سے اٹھا کر اسے مصنوعی سوچ میں بدل دیا ہے. اب آتے ہیں کمپیریزن نمبر 21 پہ، جو کہ مینول لیبر سے لے کر آٹومیشن تک کا سفر ہے. پہلے زمانے میں مینول لیبر سے کام کیا جاتا تھا جس میں حفاظت کا بھی رسک ہوتا تھا اور تھکن بھی زیادہ ہوتی تھی. لیکن آج کے دور میں آٹومیشن نے ان سب کو بدل دیا ہے. چونکہ میں خود ایک آٹومیشن اور مینٹیننس سے تعلق رکھتا ہوں تو یہ تو چینج میں روزانہ کی بیسس پہ دیکھتا ہوں. اب ہم آتے ہیں کمپیریزن نمبر 22 کی طرف، جو کہ ایگریکلچر سے ریلیٹ کرتا ہے. پہلے زمانے میں کھیتی گائے بیل کی گاڑیوں سے یا مینول طریقے سے انسانوں خود کیا کرتے تھے. لیکن آج کے دور میں جی پی ایس گائیڈڈ ٹریکٹرز، آٹومیشن، ایریگیشن اور اسمارٹ سینسر کے ذریعے فصل کو اور بہترین طریقے سے بڑھایا جاتا ہے. ہم نے انجینئرنگ کے ذریعے اربوں لوگوں کو کھانا کھلانا ممکن بنا دیا. اب ہم آتے ہیں موسم کی طرف. پہلے زمانے میں انسان بادل، بارش یا سورج کو دیکھ کر اندازہ لگاتے تھے کہ اگلا موسم کیا ہوگا،
اور اسی طریقے سے اپنے لیے بندوبست بھی کیا کرتے تھے. لیکن آج کے زمانے میں پراپر ویدر کی فورکاسٹنگ ہوتی ہے اور آپ کو پہلے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کتنے مہینوں بعد یا کتنے دن بعد طوفان آنے والا ہے. اس وجہ سے انسان کافی جانیں بچانے میں اب کامیاب ہو سکتے ہیں. ہم نے موسم کو کنٹرول کرنا تو نہیں سکھایا، لیکن موسم کا مستقبل دیکھنا سکھا دیا. اب ہم آتے ہیں کمپیریزن نمبر 24 پر. پہلے زمانے میں سیلاب زندگیوں کو کنٹرول کرتا تھا اور بغیر بتائے آ جاتا تھا، جس کی وجہ سے فصلیں بھی تباہ ہوتی تھیں اور جانیں بھی جا سکتی تھیں. آج کے دور میں بڑے بڑے ڈیم ہیں جو پانی کو سیو بھی کرتے ہیں، جانیں بھی بچاتے ہیں اور ہائیڈرو الیکٹرک پاور کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہیں. یہ انجینئرنگ ہی تو ہے جو صرف اور صرف زندگی بہتر نہیں بناتی جبکہ زندگی محفوظ بنانا بھی سکھاتی ہے. اب ہم آتے ہیں کمپیریزن نمبر 25. پہلے زمانے میں کچرا کھلے میدانوں میں جمع ہوتا تھا، گندا پانی بھی کھلی جگہوں پہ جمع ہوتا تھا جس سے بیماریاں پھیلتی تھی. آج کے دور میں انڈر گراؤنڈ سیوریج سسٹم خاموشی سے آپ سب کی صحت کو بچاتے ہوئے اور آپ کا خیال رکھتے ہوئے یہ کام مکمل کر دیتا ہے. لیکن یہ وہ انجینئرنگ ہے جس کو کوئی نہیں دیکھتا، لیکن ہر کوئی اس کا منحصر ہے. اب ہم آتے ہیں کمپیریزن نمبر 26 پہ. اسموک سے لے کر سیٹلائٹ تک کا سفر. پہلے زمانے میں سگنل صرف اس تک پہنچ سکتا تھا جتنا ہائٹ پہ دھواں جا سکتا تھا یا ڈھول کی آواز. لیکن آج کے دور میں سیٹلائٹ سسٹم نے دونوں کانٹیننٹس کو یا سارے کانٹیننٹس کو آپس میں چند منٹوں میں جوڑ دیا. انجینئرز نے سگنلز کو دور تک نہیں بھیجا جبکہ خلا میں ہی بھیج دیا. اب ہم آتے ہیں کمپیریزن نمبر 27 پہ جو کہ ٹریڈنگ سے ریلیٹڈ ہے. پہلے کے زمانے میں تجارت کا مطلب تھا سامان کو فزیکلی بدلنا. اناج کے بدلے مویشی اور ایک وقت میں ایک ہی بوری ہوا کرتی تھی. لیکن آج کے دور میں ڈیجیٹل پیمنٹ کے زمانے نے تجارت کو بہت آسان بنا دیا. اب کمپیریزن نمبر 28 کی بات کرتے ہیں جو کہ ایجوکیشن ہے. پہلے دور میں ایک درخت کے نیچے ایک ٹیچر ایک اسٹک کے ذریعے، ایک لکڑی کے ذریعے پوری کلاس مکمل کر دیا کرتے تھے. لیکن آج کے دور میں اسمارٹ رومز ہیں، آن لائن ٹیچنگ سسٹم ہے، اسمارٹ بورڈز ہیں جس کے ذریعے پڑھائی آپ کہیں سے بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہاں ایک بات ہے، درخت غائب نہیں ہوا، وہ ایک عالمی کلاس روم کے طور پر بدل گیا ہے. اب ہم آتے ہیں کمپیریزن نمبر 29 پہ جو کہ پریسیجن سے متعلق ہے. پہلے زمانے میں جب آپ کو کوئی چیز بنانا پڑتی تھی تو ایک کاریگر اسے چھیل کے یا ٹولز استعمال کر کے بناتا تھا، جبکہ آپ کی پروڈکشن بھی بہت کم ہوا کرتی تھی. لیکن آج کے دور میں CNC مشینز نے یہ پھانسا ہی پلٹ دیا. CNC مشینز میں کمپیوٹر آپریٹڈ، آپ کوئی بھی اس کے برین میں چیز ڈال دیتے ہیں اور وہ منٹوں میں ہزاروں پیسز کے طور پہ پروڈکشن کر دیتی ہے اور اتنا پریسائز کرتی ہے کہ آپ پہچان بھی نہیں سکتے. لیکن یہاں پہ ایک بات امپورٹنٹ ہے، وہ کاریگر کہاں گئے؟ وہ کاریگر کا ہاتھ کہیں نہیں گیا، وہ کاریگر کا ہاتھ اب اس مشین کے پیچھے دماغ بن چکا ہے. اب ہم آتے ہیں کمپیریزن نمبر 30 پہ جو کہ لوکل ٹریڈ سے گلوبل ٹریڈ تک کا سفر ہے. پہلے زمانے میں سامان صرف اس وقت میسر ہوتا تھا کہ جب وہ کہیں قریب ہی بنا ہو اور محدود کوانٹٹی میں ہی آپ تک میسر ہوتا تھا. لیکن آج کے زمانے میں دنیا کی کسی کونے سے بھی آپ کو اگر کوئی چیز پسند آئے تو وہ کارگو کے ذریعے، شپ کے ذریعے، کنٹینر کے ذریعے، بائز ایئر کے ذریعے آپ تک حفاظت کے ساتھ اور رسپانسبلٹی کے ساتھ پہنچنے میں دیر نہیں لگاتا. میں نے وہ آپ کو ساری چیزیں دکھا دی کہ جو ثابت کرتی ہیں کہ انجینئرز آر بیک گراؤنڈ ہیروز. کیونکہ صبح سے لے کر رات تک آپ جو ایکٹیویٹی کرتے ہیں، ہر ایک ایکٹیویٹی میں آپ جس چیز کا استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے ایک انجینئر نے ڈیزائن کی تھی، آج سے 4000 سال پہلے یا 5000 سال پہلے. بس بات یہ ہے کہ انجینئرنگ کو وجود تو اس وقت آ چکا تھا کہ جب ایک انسان نے پتھر پہ پتھر مار کے ایک ایج بنائی تھی. لیکن اس کو آسان سے آسان تر بنانے کے لیے جو کوششیں انجینئر سر انجام دے رہے ہیں آج کے دور تک، وہ ساری مثالیں ہم آپ کے سامنے رکھیں. تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ میں بتائیے
کہ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ انجینئرز بیک گراؤنڈ ہیروز ہیں اور آپ کی زندگی کو چلانے میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں؟ تھینک یو۔ تو دوستوں، انجینئرنگ صرف ایک پروفیشن نہیں ہے، یہ تہذیب کی بنیاد ہے۔ ہر پل جو ہم پار کرتے ہیں، ہر گھر جس میں ہم رہتے ہیں، ہر ہاسپٹل جو جانیں بچاتا ہے، ہر پیغام جو ہم بھیجتے ہیں، ہر سفر جو ہم کرتے ہیں اور ہر ایجاد جو ہمارے مستقبل کو سنوارتی ہے، یہ سب اسی لیے وجود میں ہے کہ کسی نہ کسی نے کہیں نہ کہیں ایک مسئلہ حل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ انجینئرز شاید پردے کے پیچھے کام کرتے ہیں، لیکن ان کا اثر ہماری زندگی کے ہر لمحے میں نظر آتا ہے۔ آج کی دنیا جسے ہم جانتے ہیں لفظی طور پر انجینئرز نے بنائی ہے۔ ہم بیک گراؤنڈ ہیروز ہیں اور ہر روز ہم اب بھی اگلا آفٹر لکھ رہے ہیں۔ اگر اس نے آپ کے دیکھنے کا انداز بدل دیا ہے تو انجینئرز آر بیک گراؤنڈ ہیروز کو سبسکرائب کریں، ویئر سرٹیفکیشنز کم الائیو۔